اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب بات بھی کوئی غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کے پوچھتا ہے موسیٰ تو اس سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ فرمایا نہیں، اور سچی بات ہے، نبی سے بڑا علم والا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا۔ نبی بھی صاحب کتاب ہیں، اولو العزم پیغمبر کلیم اللہ جس سے اللہ کلام کرے، لیکن نہیں بات اچھی لگی اللہ کو بات اچھی نہیں لگی، کہا نہیں جاؤ سفر کرو، جہاں 2 دریا 2 سمندر ملیں گے وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، وہ تم سے علم سے زیادہ ہے، وہ بڑا ہے تم سے۔ وہ علم میں بڑا کیوں ہے؟ اب اس کا اختتام آپ کو پتہ ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھے، خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میرے کاموں پہ تو صبر نہیں کر سکے گا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میرے ساتھ رہ کے تو صبر نہیں کر سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کچھ روز آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ مولا کریم میں نبی ہوں، میرا تیرے ساتھ معاملہ ہے، ہدایت بھی تو ہی دیتا ہے، علم بھی تو ہی دیتا ہے، اب میں علم حاصل کرنے کے لیے وسیلوں کے پیچھے بھاگوں؟ بس اللہ کا حکم ہے وسیلہ اختیار کرو، کرنا۔ وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے احترام کیا، بڑی عزت کی، نیک بندے ہیں اللہ کے، کرایہ نہیں لیا، تو ایک پھٹا اکھاڑ دیا، کشتی کو عیب لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، کہا کہ یہ خضر تو نے کیا کیا ہے، کتنی عزت کی ہے انہوں نے، ہمیں بڑی عزت سے بٹھایا ہے اور ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور تم نے اپنی کشتی عیب لگا کر کہا میں نے پہلے کہا تھا تو میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکے۔ آگے میدان میں ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے، اور آخر میں ایک گاؤں میں گئے، اسے کہا یار ہم بھوکے ہیں، کھانا کھلا دو، تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو گاؤں سے جب باہر نکلنے لگے تو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اگر ہم ان سے مزدوری لے لیتے تو چلو اپنے کھانے پانے کا کوئی انتظام کر لیتے، تو یہ تو نے کیا کیا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو خضر نے کہا کہ بس اب میری اور تیری جدائی ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، لیکن آج میں تجھے بتاؤں کہ جن چیزوں پہ تو صبر نہیں کر سکا ان کی حکمت کیا تھی۔ ان سب کاموں کا فاعل اللہ ہے۔ اب توجہ رہے، بڑی ادھر کیا کہا تھا کہ مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، اللہ نے اب اس شخص کی طرف بھیج دیا۔ اب اس شخص کے جملے سنیں کہ جتنی آگہی اور فہم زیادہ ہوتے ہیں اتنی ذمہ داری کتنی بڑی۔ میں اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عن عیبھا، رہا یہ کشتی والا معاملہ، یہ جو میں نے کشتی کو عیب لگایا ہے، بس ان 2 جملوں میں آپ نے غور کرنی ہے کہ یہ آگہی ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں آج کل اس معاملے میں۔ ہم ہر اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرنے پہ تلے ہوئے، یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں آپ صاحب نے تقریر یہ ہوتی کی تھی کہ لوگ ہدایت پہ آ گئے۔ اگر لوگ تقریروں سے ہدایت پہ آتے تو پھر نوح علیہ السلام کی تقریروں سے تو لاکھوں لوگ ہدایت پہ آتے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے۔
میرا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ نام لیا جائے کہ ساڑھے مدرسوں پڑھ کے گیا بندہ دے بڑا نہیں. میں تبلیغ کی تھی تے فلانا بندہ میں نہ سدائے راستے آ گیا. یہ چونکہ ہمارے اندر خامی پائی جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے اس شخص کی طرف، کشتی کا پھٹا بھی اکھاڑا خضر نے، دیوار بھی سیدھی کی خضر نے، دونوں کام خضر نے کی. اب ذرا توجہ دونوں آیتوں پہ ذرا غور ہے. جب کشتی کا پھٹا کھیڑنے عیب لگانے کی بات آئی تو کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب لگا دوں. میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب لگا دوں. چونکہ وہ دریا کے دوسرے کنارے بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا تو اس کشتی کو عیب دار دیکھ کے چھوڑ دے گا، انہوں نے ہماری عزت کی ہے، یہ بھی بچ جائے. اب رہا دیوار والا عمل جدارو فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. رہا اس دیوار کا معاملہ تو یہ دو یتیم بچوں کی دیوار، اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، باپ بڑا نیک تھا. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا صالح تھا، نیک تھا. اگلا جملہ ہلا کے رکھ دیتا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ان کا خزانہ بچ جائے. کام دونوں خضر نے کیے، لیکن جہاں عیب والی بات آئی کہا میں نے ارادہ کیا، جہاں کمال والی بات آئی کہ کہا تیرے رب نے ارادہ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ. تو یہ شعور اور آگہی کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اتنا نازک ہوتا ہے. صرف اتنی سی بات سمجھانے کے لیے پھر وسیلے کی طرف بھیجا کہ تو نے کہا تھا کہ میں علم میں سب سے بڑا ہوں. اگر اللہ کو ایک نبی سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوتا تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے کہ ہم بڑے علم والے ہیں، ہم بڑے کمال والے ہیں. اب ہوا کیا کہ چونکہ آپ نے ہدایت دینی ہے تو بھی وسیلے سے، بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ اختیار کرنا ہے. رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، زراعت اللہ کرتا ہے، آسمانوں سے پانی اللہ نازل کرتا ہے تب کھیتیاں اگتی ہیں، لیکن ہل چلانا ہے، بیج ڈالنا ہے، اس میں سے فضول جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ نکالیں. وہ کچھ دن ہوئے یہ فیملی پلاننگ والے آگے سیالکوٹ سے کہنے لگے کہ وہاں آپ کا ایک لیکچر کروانا ہے. میں نے کہا